العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فاصبر صبرا جمیلا، پس آپ صبر کریں، صبر کرنا بہت خوبصورت عمل ہے۔ صبر ایک بہت بڑا عمل ہے جس کی جزا اللہ پاک نے جنت رکھی ہے۔ سورۃ الدہر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور جنتی لوگوں کی یہ جو جزا ہے نا، جنت ملی ہے ان کو، یہ ان کے صبر کی وجہ سے ہے۔ بما صبروا، صبر کی وجہ سے، جنتم و حریرا، جنت بھی ہے اور ریشمی لباس بھی ہے۔ یہ صبر کی وجہ سے اللہ پاک نے جنت عطا کی ہے۔ اور صبر کتنا خوبصورت عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے بارے میں صبر کا ذکر کیا، اور ایک بہت ہی پیارے برگزیدہ نبی سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ پاک نے سورہ صاد وہاں پہ ذکر خیر فرمایا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، فرمایا میرے بندے ایوب کا ذکر کریں، بہت ہی پیارا میرا بندہ تھا۔ تو جب بیماری آ گئی تو اس نے صبر کیا، اور کیسی گارنٹی اللہ پاک کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے وجدناہ صابرا، اللہ اکبر، رب کائنات کی گواہی ایوب علیہ السلام کے بارے کہ ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا۔ وجدناہ صابرا، ہم نے اپنے ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، بہت ہی پیارا بندہ تھا۔ نعمہ کا معنی بڑا خوبصورت، بہت ہی عمدہ، اور کردار میں، زبان کی ادائیگی میں، عمل کے لحاظ سے نعم العبد، بڑا ہی نیک آدمی تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 18 سال بیمار رہے ہیں، 18 سال، بیویاں چلی گئی، بچے چلے گئے، سب کچھ اللہ پاک نے واپس لے لیا، سب کچھ ہلاک ہو گیا۔ ایک بیوی ساتھ رہ گئی، مائی رحمت سلام اللہ علیہا، وہ ساتھ ہے، وہ ٹوکرے میں بٹھا لیتی اور ان کو لے جاتی۔ اتنے کمزور سے ہو گئے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اتنے کمزور ہو گئے، وہ لے جاتی جہاں بھی جاتے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے فرماتے ہیں رحمت، اگر مجھے شفا مل گئی تو میں تجھے 100 درے ماروں گا۔ میں ٹھیک ہے، مار لینا۔ ایسے گھروں کا نظام چلتا ہے، بیمار بندہ بات کر دے اور اس کی اہلیہ اس کی دل رکھنی کرے، دل جوئی کرے، مار لینا جناب۔ تو انہوں نے قسم اٹھا لی، میں ضرور ماروں گا۔ تو ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، اللہ پاک کو آواز دی اور کہنے لگے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والوں میں۔ یہ کہا، یہ نہیں کہا اللہ کب تکلیف ختم ہوگی، اب تو میری بس ہوگی، نا، یہ کہا انی مسنی الضر، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو بہت ہی رحم کرنے والا ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہمیں یہ جملہ بہت پسند آیا۔ ہم نے اپنے نبی کو شفا کیسے عطا کی؟ آسمان سے بارش اتری، زمین سے اللہ پاک نے ایک چشمہ جاری کر دیا، فرمایا یہ پانی پئیں، نہائیں بھی، پانی پئیں بھی۔ اور اللہ پاک نے آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی، سونے کی ٹڈیوں،
اور پھر اللہ پاک نے جو پہلے تھا وہ بھی وَآتَيْنَاهُ مِثْلَهُ، اللہ پاک نے اس سے دگنا سب کچھ اللہ پاک نے عطا کر دی ہے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے فرماتے ہیں رحمت، وہ میں نے ایک مرتبہ قسم اٹھائی تھی کہ تجھے 100 کوڑے ماروں گا، تو کہنے لگے جناب میں تو حاضر ہوں، اللہ پاک نے آپ کو شفا دے دی ہے، اللہ پاک نے صحت عطا کر دی ہے۔ آسمان سے قرآن اترا، اللہ پاک نے فرمایا آپ ایسے کریں، ایک فَاضْرِبْ بِذِكْسًا وَلَا تَحْنَثْ، آپ جھاڑو پکڑ لیں، وہ لگا دیں، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی، قسم نہ توڑیں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی اور آپ نے جو کہا وہ بھی پورا ہو جائے گا، میری بندی مار کھانے سے بچ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایوب علیہ السلام نے صبر کا بہت بڑا قیامت کے دن تک ایوب علیہ السلام نے ایک بہت بڑا نام پیدا کر دیا صبر کر کے۔ کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی آزمائش ہو، صبر، اور یہ صبر ایک اللہ پاک کی مدد طلب کرنے کا بہت بڑا عمل ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ پاک کی مدد کس انسان کو نہیں چاہیے؟ قدم قدم پہ ضرورت ہے، اور اس کی مدد صبر اور نماز کے ذریعے۔ آپ نے بڑا صبر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے صبر کرنے والے تھے، اتنے صبر۔ آپ کے صبر کی مثال دیکھنی ہے تو آج طائف دیکھ لیں۔ اللہ پاک نے موقع دیا طائف جانے کا، طائف میں رات رہنے کا، اور وہاں پہ اردو بیان ہوا، تو میں نے کہا طائف والوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر اور آپ کی دعا نے آپ کو آج یہاں پہ یہ بسایا ہے، اور اتنا خوبصورت علاقہ ہے، بڑا زرخیز علاقہ طائف، اور ٹھنڈا علاقہ ہے، جیسے ہمارے لیے پاکستان میں مری ہے، ایسے طائف ٹھنڈا ٹھنڈا، وہاں پہ اتنا دلی سکون ہے ماشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی ہے ان کو، اگر آپ بد دعا کر دیتے تو طائف کھنڈرات ہوتے، کھنڈرات، جیسے مدائن صالح ہے، قوم لوط کا علاقہ ہے، قوم شعیب کا ہے۔ تو پیارے بھائیو، یہ ہے صبر۔ انہوں نے پتھر مارے، آپ دعا دے رہے ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ کیسے بد کلامی کی ہے اور آپ ان کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں۔ یہ ہے صبر، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پیارے محترم بھائیو، صبر ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ پاک صبر کے ذریعے انسان کی بڑی مدد کرتے ہیں۔ بے صبر بندے کی کوئی زندگی نہیں، نہ گھر میں، نہ باہر، نہ بازار میں، نہ روڈ پہ، نہ کاروبار میں، نہ بزنس میں، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تلخ کلامی والا، بے صبرہ بندہ، جلد بازی والا، وہ بے شمار بیماریوں کا مجموعہ ہے، وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ بے صبرہ بندہ، جلد باز بندہ۔ صبر کرنے والا ہر میدان میں کامیاب ہے، جس کی ایسے آپ کہہ لیں ٹھنڈی طبیعت ہے، صبر کرنے والا ہے، وہ ہر میدان میں ٹھنڈا رہتا ہے، صبر سے رہتا ہے، سکون سے رہتا ہے۔ اور آج یہ جو ہماری ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، اس نے یہ باتیں ثابت کر دی ہیں کہ غصے والا بندہ، ڈپریشن میں رہنے والا، 90% بیماریاں انسان کے اندر سے یہ اسی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور وقت ہی سواری لمبے نہ لمبے، سپیڈ پوری 190، ایسے ہی غصہ ہر وقت غصہ۔ یہ ہماری تربیت نہیں کی گئی اسلام کی طرف سے، ہمیں صبر سکھایا گیا۔ کتنا صبر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر چلے گئے، آپ نے دروازہ کھٹکایا اور ساتھ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ۔ آپ نے پھر دوسری مرتبہ السلام علیکم کہا، اس نے آہستہ کہا، جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے سلام کہا، اس نے سلو
تھوڑی سی آواز میں جواب دیا. تیسری مرتبہ جواب نہ آیا آپ کو تو آپ واپس چلے گئے. تو اس نے کہا آواز نہیں آ رہی. دروازہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. کہنے لگا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ماتے ہیں بھائی میں نے 3 مرتبہ آپ کو سلام کہی، آپ نے جواب نہیں دی. کہتا ہے میں نے جواب تو دی ہے لیکن علم نسمع کا میں نے آپ کو سنایا ہی نہیں. یہ کہتے ہیں غیب جانتے ہیں، دروازے کے آگے ہے، وہ کہتا ہے میں نے جواب دیا ہے. نبی پاک کہتے ہیں آپ نے جواب نہیں دیا. وہ کہتا ہے میں نے آپ کو سنایا ہی نہیں، میں نے آپ کو تو جواب سنایا ہی نہیں. اللہ اکبر، کتنا صبر ہے، اتنا صبر. ہمارا 1 منٹ دروازہ نہ کھلے گھر کا کیا حال ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو پیارے بھائیو، صبر ایک بہت بڑا عمل ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. سورۃ الدہر ہے. یہ جنتی لوگوں کا یہ جو آپ ماحول دیکھ رہے ہیں، یہ جنت، یہ لباس، یہ ریشم اور یہ جنت کی ساری ناز و نعمتیں ان کے صبر کی وجہ سے ہیں، ان کے صبر کی وجہ سے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی صبر کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے، شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. فاصبر صبرا جمیلا. پس آپ صبر کریں، صبر کرنا